ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 23 جمادی الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ دومۃ الجندل 25 ربیع الاول 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا اور سخت گرمی اور ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد جب صحابہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، چونٹی کی دور اندیشی۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو دیکھو، قدرت نے اس کو اپنی غذا جمع کرنے کی کیسی حکمت سکھائی ہے۔ اپنی غذا جمع کرنے میں چونٹیاں آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح تعاون کرتی ہیں اور سب آپس میں مل کر سخت گرمی اور سخت سردی کا اسٹاک جمع کر لیتی ہیں تاکہ اطمینان و سکون سے اپنے سوراخوں میں بیٹھ کر کھایا کریں اور باہر نہ نکلنا پڑے۔ یہ کیسی دور اندیشی ہے، یہ سمجھ چونٹی کو کس نے دی ہے؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری۔ اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع سجدے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہر نماز کے لیے وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کو معاف کرانے کی تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ بخاری۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں چین و سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگو تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن تمام جاندار اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا، البتہ جس کو خدائے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے، جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ سورہ نبا آیت نمبر 38 اور 39۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پرہیز بہترین علاج۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں کھجور کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آنکھ کی بیماری ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دوسری جانب سے چبا رہا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔